الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے رب نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم و مراد یہ ہے کہ مومن و مسلمان آفتوں سے خالی نہیں رہتا۔ آفت خواہ کسی حادثہ وہ بیماری کی صورت میں ہو یا ضعف و ناتوانی کی صورت میں، اور خواہ مال کی کمی کی صورت میں ہو یا کسی طرح کی تذلیل و تحقیر کی صورت میں، وہ گویا زندگی کا لازمہ بن کر اس کے ساتھ رہتی ہیں، مگر وہ سب آفتیں اس کے حق میں سعادت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، بشرطے کہ صبر و رضا اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید نہ توڑے۔ اور جو منافق و فاسق ہوتا ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں آفتوں سے کم ہی دوچار ہوتا ہے، نہ بیماریاں اس کو زیادہ پریشان کرتی ہیں اور نہ مصیبتیں اس پر زیادہ آتی ہیں، وہ زیادہ تر خوشحال اور خوش و خرم دکھائی دیتا ہے، اور اس میں حکمت و مصلحت یہ پوشیدہ ہوتی ہے کہ نہ تو اس کے لیے کفارہ گناہ جھڑنے کی کوئی صورت پیدا ہو اور نہ اجر و ثواب کی صورت میں اس کو کچھ سعادت حاصل ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے وہ اس بھلائی تک پہنچنے کے لیے مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت و تکلیف پہنچاتا ہے تاکہ وہ تسلیم و رضا اور صبر کے ذریعے آزمائش میں کھرا اتر کر خیر و بھلائی کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ اور مصیبت ہر امر مکروہ کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ بات اور ہر وہ صورتحال جو طبیعت کو ناگوار ہو، جو روحانی یا جسمانی رنج و تکلیف سے دوچار کرے۔ حاصل یہ کہ بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہمیشہ قہر ہی کے طور پر نہیں آتی، بلکہ کبھی رحمت و مہربانی کے طور پر بھی آتی ہے جس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ پس جو بندہ مصیبت پر صبر کرے اور راضی رہے،
وہ اس کے حق میں مہر خداوندی اللہ کی رحمت و عنایت کی علامت ہے۔ اور جو بندہ مصیبت پر جزا و فضا کرے، بے صبری کرے اور ناخوش و ناراض ہو تو وہ اس کے حق میں قہر الہی کی علامت ہے۔ میرے رب نے اپنی عظیم کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ تنگی کے بعد فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے مشاغل۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کریں اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ احمد و ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کے لیے جنت میں کوئی عالی درجہ مقدر ہوتا ہے اور اس درجہ تک وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی تکلیف یا کسی مالی خسارہ یا اولاد کے تعلق سے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس ابتلا پر اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک اس کو اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ مصیبت و بلا پر صبر اختیار کرنے کی وجہ سے کامیابی کے اس مرتبہ و مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ عبادت کے ذریعے بھی نہ پہنچ پاتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا ناخوش، اس کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا تھا کہ اگر بندہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر بندہ اللہ سے ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا اور اپنے احکام پر عمل کرنے والا صابر و شاکر بنا دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔